نماز میں محبت ہو جائے گی. بے نمازی نمازی ہو جاتا ہے, جس کو جناب جماعت نہیں ملتی, جماعت سے محبت ہو جاتی ہے, فنا ہو جاتا ہے, اور قرآن میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے اس کا, سمجھو کہ ذکر کامیاب ہو گیا. وہ ذکر ہی نہیں جس میں یہ چیزیں لذت نہ, تو وہ ذکر ہی نہیں جس میں خواہش نہ ہو انسان کی. یہ خواہشات ہی نہ پیدا ہو تو وہ ذکر کیسے ہو؟ سمجھے بھائی, مومن کا دل بن جانتا ہے اللہ کا ذکر کے ساتھ, اور اللہ نے علاج رکھا ہے اس چیز کا تاکہ نکھر جائے, میری باتوں پہ چڑھا جائے شخص. تو اللہ کیا کہتا ہے, توبوا الی اللہ جمیعا لعلکم تفلحون. سارے وعدے اللہ نے پورے کر دیے. تفلحون عمل سمجھ گئے کون سا ہے؟ نہیں سمجھے, نہیں سمجھے. توبوا الی اللہ, توبہ کرو, توبہ. اللہ کہتا ہے ایک توبہ تیری اتنی قیمتی چیز ہے. حدیث نبی فرماتے ہیں کہ ستاروں کے برابر, یہ ستارے دیکھ رہے ہیں نا آپ, ان ستاروں کے برابر بھی تیرے گناہ ہوں اور تو نادم ہو کر اللہ سے کہتے ہیں معاف کر دے, اللہ ساری معاف کر دیتا ہے. اور معاف کر کے اگلے سنیں کیا کہتا ہے, لعلکم تفلحون. تفلحون میں کوئی قید نہیں, اس میں قید نہیں رکھی انعام پر اللہ نے کہ فلاح دوں گا, یعنی فلاح اوپن رکھ دی کہ جو تیری خواہشات ہیں میرے بارے میں, ساری خواہشات کو تیری پوری کر دوں. اور یہ خواہش تو ہوگی نا, اللہ تعالیٰ ہمیں نبی بالکل نزدیک دے دے ہمارا مکان ہو, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ میں پورا کر دوں گا. کس چیز سے؟ توبہ سے. ایک توبہ اتنی بڑی چیز ہے جس پہ کہ سنا ایک حبشی تھا, نبی پاک سے یہ بات سنے توبہ کی تو وہ بڑا آگے آیا, حدیث میں آیا, سلام کیا, کہتا ہے نبی, بدو تھے نا, پروٹوکول نہیں ہوتا سب سمجھے, ہاں. کہتا ہے کہ میں بہت خطا خار ہوں, ویسے یہ توبہ میں کروں گا تو معاف ہو جاؤں گا. بالکل معاف ہو جائے گا, بہت خطا ہے, معاف ہو جائے گا. چل پڑا, پھر آیا, نہیں یہ جو میں خطائیں کرتا تھا, گناہ کرتا تھا, اللہ دیکھتا تھا. اس نے کہا اللہ دیکھتا تھا, بس وہیں چیخ ماری, وہیں ختم ہو گیا. دو چیزیں سمجھ جائیں اس میں, کہ اتنا نادم ہوا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے میں زنا کر رہا ہوں, میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میں ٹیلی فون پہ بکواس کر رہا ہوں, میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میں پیسے کے لالچ کر رہا ہوں, میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میں سو رہا ہوں, نماز چھوڑ رہا ہوں, میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میں یہ حرکت کر رہی ہوں, اور میرا رب دیکھ رہا ہے. اس کو یقین کی یہ کیفیت پیدا ہو گئی, وہ مرتبہ احسان میں پہنچ گیا کہ اللہ دیکھ رہا, بندہ کر رہا ہے. کس قدر نادم ہوا کہ میرا رب, میں شکل کیا دکھاؤں گا. سوچے, اس نے کہیں جان دے دی اور توبہ قبول کر چکا تھا الحمدللہ شخص. دوسری چیز ہے توبہ قبول, اس کو جینے کی خواہش ہی نہیں رہی کہ جب اللہ نے سب معافی کر دی ہے تو مر کے اللہ کو راضی کیوں نہ کر کے چلو. یہ ہے بھائی مومن کا دل, یہ ہے توبہ. توبہ ڈرامہ تو نہیں ہے, اتنی بڑی چیز ہے کہ کوئی عمل بھی اس کے مقابلے میں نہیں ہے. کوئی زندگی بت پرستی کرنے والا شخص, بتوں کے آگ رام شام کرنے والا شخص زندگی بھر بتوں میں پڑا رہا, نہ فرمانی نہیں کرتا رہا, اور اس نے کہہ دیا معاف کر دے, سب ختم, معاف. اور لعلکم تفلحون, تین چیزیں اللہ پاک فرماتا ہے توبہ کے ساتھ. نمبر ایک, میں تیرے سے خوش ہو جاتا ہوں. یہ بھی دیکھیں آپ, ہاں ایک حدیث یاد آ رہی ہے اس وقت مجھے, بڑی پیاری, نبی پاک کی, سبحان اللہ. کہتے ہیں ایک گناہ, ایک انسان گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ اس کو جنت میں پہنچا دیتا ہے. وہ گناہ اس کو کہاں پہنچا دیتا ہے؟ جنت میں پہنچا دیتا ہے. وہ گناہ کرتا ہے, وہ جنت کو جنت میں ڈال دیتا ہے. صحابہ نے یاد, وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ایسے کہ جس وقت اس نے گناہ کیا وہ جہنم میں تھا, پہنچ چکا تھا, لیکن گناہ کے بعد جب اس نے ندامت کی, اس سے شرمندگی ہوگی اس کو, ہائے اللہ نے دیکھ لیا, شرمندگی ہوگی. اللہ کہتا ہے فوراً بند ہو جاتا ہے جہنم اور وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. کیسا سستا سودا ہے میرے بھائیوں. دیکھو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مثال, اللہ کے نبی ہمیں مثال دے دیں اپنی امت کو. کیسی مثال دیں؟ ابو ہریرہ, صحیح بخاری کی حدیث ہے, سنیں حدیث کیا کرتی ہے. ابو ہریرہ قسم اس ذات کی, اللہ پاک کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, نبی پرسن کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ کو, حیران ہو گئے کہ اللہ پاک کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. کون اعتبار نہیں کرتا آپ کی بات پر, لیکن اس بات پہ کتنا زور ہوگا آپ سوچیں, کیا عمل ہوگا وہ. اس بتایا کہ اللہ پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں
کہ میں دن کے اندر 70 دفعہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. دیکھیں، تاکہ امت جاگ جائے کہ کثرت چاہیے ہمیں توبہ کے اندر. ہم سے گناہ بہت ہوں گے لیکن گناہوں سے نہ گھبرائے انسان، ایک ورد جاری رکھے، نہ دے وہ شرمندہ ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دو، مجھ سے بڑی غلطی ہوگی. آپ اور میں سوچیں گردن میں تھوڑے گریبان ڈال کے دیکھیں، ہم یہ کرتے ہیں کام گناہوں کا یار بھول گئے، گناہوں کے پھر سب زمین جی کہے گا نا تیرے سے گناہ ہوئے ہی نہیں ہے، پھر زمین جی کہے گا تو نے تو یار نیک کام اتنے کیے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے. وہ ایک اور سے کہ نیک کام سے اللہ تعالیٰ یہ سیئات کو ختم کرتا ہے. اصل چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس بندے سے بڑا، اس عورت سے بڑا خوش ہوتا ہوں، اس نے گناہ کیا اور اس شرمندہ کو سنگا معاف کر دے. کہتے ہلتی بھی نہیں ہے، اس کا دوسرا سانس نکلتا ہی نہیں ہے، وہ جنت میں پہنچ چکی ہوتی ہے. عورت وہ پہنچ چکی ہوتی ہے، تفلحون، اور سارے انعامات میں اس کو عطا کر چکا ہوتا ہوں. بس سمے بلائت جتنے بھی ولی بنے ہیں دنیا کے اندر، قطب بنے، غوث بنے، ابدال بنے، کسی عبادت سے بنے، سب سے بڑی عبادت کیا تھی؟ معاف کر دے. اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے. کتنا؟ اللہ نے مثال دی. کیا جی مثال دی خوش کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ کی مثال بتا رہے ہیں کہ اتنا خوش ہوتا ہے اللہ، اتنا خوش ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کتنا خوش ہوتا ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے، میں بتاتا ہوں اللہ کیسے خوش ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے دیکھو مثال میں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جنگل میں جا رہے ہو، صحرا کے اندر جا رہے ہو، اونٹ تمہارے پاس ہے، سامان اس میں لدا ہوا ہے، کھانے پینے کا سامان تمہارے پاس ہے، اور صحرا دکھ ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ تھوڑی دیر بیٹھے ہو، سوئے ہو، اٹھے ہو تو تمہارا اونٹ غائب ہو گیا. بتاؤ، جیسے آپ جا رہے ہیں کسی بہت ہی سفر کے اندر ہیں، یہاں سے آپ جا رہے ہیں کسی حج پہ جا رہے ہیں، سمجھے حج میں جا رہے ہیں، راستے میں آپ ایسے راستے بیابان کی جگہ آ گئی، آپ نے اپنی گاڑی کو روکا، آپ کہتے چلو میں یہاں تھوڑا لیٹتا ہوں. آپ اٹھے گاڑی شاڑی سب پاسپورٹ سب آپ کا چلا گیا، اور وہاں نہ ٹرک آتا ہے نہ کچھ آتا، آپ کیا کریں گے؟ آپ جناب وہ دوسرا بتا تیرا کیا ہوگا؟ کہنا میں بیٹھا ہوں. خیر ہمت تو کرتے نا آدمی. پھر وہ آدمی تلاش کیا سارا جہاں تک جا سکتا تھا، پیاس سے بھی زبان باہر نکلائی، سب گرمی صحرا کی، کچھ نہیں ملا، ہے ہی نہیں. تھک کے بیچارہ بیٹھ گیا، غنودگی ہے، بے ہوش ہو کے لیٹ گیا. اٹھا اٹھ کے کھڑا ہوا، دیکھا تو اونٹ پوری چیزوں کے ساتھ وہیں اس کے ساتھ کھڑا ہے. تو فرمایا جب بدو دیکھتا ہے اس کی خوشی ایسی ہوتی ہے، سبحان اللہ، اللہ کی خوشی مقابلہ کرے کہ اس بدھو کی خوشی ایسی ہوتی ہے، اس انسان کی خوشی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک دم کہتا ہے جب اس کو دیکھتا ہے خوشی میں کہتا ہے یا اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے. یعنی اتنا انسان خوش ہو جاتا ہے کہ الٹا بولنا شروع ہو جاتا ہے. تو فرمایا جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ تو اس سے بھی بندے سے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے توبہ کرنے والے سے. نہیں چاہیے دوستو توبہ، بہت بڑی چیز ہے. ہم توبہ نہیں کرتے. کوئی بھی مومن الحمدللہ کوئی بھی مومن جہنم میں نہیں جا سکتا. اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے، کیونکہ گناہ تو ہوں گے، اللہ نے گناہ کے لیے تمہیں بھیجا ہے، لیکن انتظام میں نے تمہارا ایسا کر دیا کہ تمہیں دیکھنے کے لیے ترسے گی جہنم اگر تم ایک چیز کی عادت ڈال لو کہ گناہ کے ساتھ توبہ کرو.